پی ڈی ایم عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں غیر مشروط مذاکرات کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت تیار ہے، عارف الوی اس کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ عمران مجھے کبھی مذاکرات کی دعوت نہیں دے گا اور نہ دعوت دی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ فوج کا پولیٹیکل رہنے کا فیصلہ ادارے کا ہے، اعتماد ہے ادارہ اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا۔ وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف آپ عدلیہ سے زبردستی فیصلے کرا رہے ہیں اور دوسری طرف عدلیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اعظم سواتی نے 2 اداروں کو ہٹ کیا، ہم نے سیاسی طور پر مقدمات درج کرانے ہوتے تو پھر آج شہریار آفریدی، فواد چودھری اور شہباز گل پر یہ مقدمہ نہ بنتا، ان کی ضمانتیں نہ ہوتی، ان کے خلاف 15 ہیروئن کے مقدمات درج ہوتے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے منشیات سمگلنگ کے کیس میں بریت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ رانا ثناءاللہ کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مجھ پر کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا۔ دوران سماعت وزیر داخلہ کے وکیل فرحات شاہ ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ منشیات برآمد کرنے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز احمد اور انسپکٹر احسان اعظم بھی تردید کر رہے ہیں۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے دوپہر 2 بجے کا وقت مقرر کر دیا۔ اسلامی ممالک تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا پاکستان پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ حسین ابراہیم طاہا اور بلاول بھٹو زرداری آج شام مشترکہ میڈیا بریفنگ سے خطاب کریں گے۔ سیکریٹری جنرل OIC دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وفد کے ہمراہ آزاد جموں و کشمیر کا دورہ بھی کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر پاکستان کا بھارتی ظلم کے شکار کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت انصاف، مساوات، وقار اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتی رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے پاکستان میں میٹا مونیٹائزیشن کے اجراء کے لیے سٹارز پروگرام لانچ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے سنگاپور میں فیس بک کے ہیڈ کوارٹرز میٹا کا دورہ کیا۔ اس دوران بلاول بھٹو نے صدر یعقوب، وزیر خارجہ اور دیگر سے ملاقاتیں بھی کیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں میٹا مونیٹائزیشن کے اجراء کے لیے سٹارز پروگرام لانچ کرنے سے نوجوان کاروباری افراد کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کے گھر کو چھاپا مار کر سیل کر دیا گیا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چک شہزاد میں واقع اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کو نوٹس جاری کیا تھا، جس کے مطابق اس کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ شیری مزاری نے اعظم سواتی کے گھر پر مارے جانے والے چھاپے کو سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کو بلوچستان پولیس نے رہا کر دیا، جس کے بعد انہیں سندھ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سی ٹی ڈی کی نوشہرہ میں کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ سی ٹی ڈی مردان ریجن نے نوشہرہ میں کارروائی کی، جس دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور تھانوں پر دھماکوں میں ملوث تھے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں 3 روزہ ریکٹرز کانفرنس جاری۔ افتتاحی سیشن میں OIC سے مل کر آئندہ سال اسلامی دنیا کے وائس چانسلرز کو مدعو کرنے کا فیصلہ، یونیورسٹیز کی فنڈنگ میں اضافے کا مطالبہ۔ کانفرنس میں HIC ایکٹ میں نئی ترامیم پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب میں چیئرمین HEC پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمارا مسئلہ معیاری تعلیم ہے، ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ہمیں دوسرے ممالک کے برابر آنے کے لیے کچھ نیا کرنا ہوگا، تعلیمی اداروں میں کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کوارڈینیٹر جنرل کامسٹیک محمد اقبال چودھری نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے ریکٹرز کانفرنس منعقد کی گئی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہائر ایجوکیشن کی بہتری کے آئیڈیاز شیئر کیے جائیں گے۔ صدر فیڈرل چیپٹر APSUP پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط کا کہنا تھا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے مل کر کام کرنے کے لائحہ عمل پر بات کر رہے ہیں۔ مہمان خصوصی کی طرف سے ریکٹرز کانفرنس کے شرکاء میں سووینئرز تقسیم کیے گئے۔ برطانیہ میں سڑک پر جنسی ہراسانی قابل سزا جرم ہوگا، جس پر 2 برس کی سزا دی جا سکے گی۔ برطانوی وزیر داخلہ نے نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ مجوزہ قانون کے تحت کسی کو دیکھ کر سیٹی بجانا، نامناسب اشارہ کرنا، پیچھا کرنا اور گھورنا جرم ہوگا۔
ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ، کپتان بابر اعظم کے بعد ایک ایک کر کے کھلاڑی پویلین لوٹنے لگے۔ دوسرے روز میچ کا آغاز پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز کے ساتھ کیا۔ ملتان ٹیسٹ میچ کے پہلے روز انگلینڈ کی پوری ٹیم 281 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستانی اسپن بالر ابرار احمد نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کی 7 جبکہ زاہد محمود نے 3 وکٹیں لی تھیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکی۔ پہلے کوارٹر فائنل میں کروشیا نے برازیل کو پینلٹیز پر 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ شکست نے نیمار اور کھلاڑیوں کو ابدیدہ کر دیا۔ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے نیدرلینڈز کو شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ سیمی فائنل کی دوڑ میں پہنچنے کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا، جس میں ارجنٹینا نے نیدرلینڈز کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔